السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 8 کلاس کی اردو کی چیپٹر 2 کا نعت کی تشریح کرنے والے ہیں۔ شاعر کی تشریح۔ اشعار نمبر 1۔ یتیمی جس نے پائی اسے بلند اقبال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو۔ نظم کا نام نعت، شاعر کا نام صاحبہ اختر تشریح۔ اس اشعار میں شاعر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، اور یتیمی کی حالت سے آپ اتنا بلند عزت والے درجہ پہنچے تو کسی نے بیٹا دیکھنے ہو تو حضرت سید آمنہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا دیکھے، جو یتیمی کے باوجود اتنا بلند درجہ پر پہنچے اور دنیا کے عظیم انسان بنے۔ اشعار نمبر 2۔ امین ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، جو صادق ہو تو اس مرد صداقت کا اور کو دیکھو۔ نظم کا نام شاعر کا نام صاحبہ اختر تشریح۔ اس شاعر میں شاعر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے کہ کسی نے امین دیکھنا ہے تو امانت دار کو مثال بنا چاہیے، جس کو قریش مکہ نے آپ کی امانت داری دیکھتے ہوئے امین کا لقب دیا اور سچے بولنے کی وجہ سے صادق کا لقب دیا۔ حالانکہ ان کا قریش مکہ آپ کے سخت مخالف اور دشمن تھے، پھر بھی آپ کی امانت داری اور صداقت پر یقین رکھتے تھے۔ شاعر نمبر 3۔ مفکر ہو تو اس کی فکر کے عنوان کو دیکھو، ہر کی خاموشی میں آمد قرآن کو دیکھو۔ نظم کا نام نعت، شاعر کا نام صاحبہ اختر تشریح۔ اس اشعار میں شاعر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غور و فکر اور تفکر کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مفکر ہے اور غور و فکر کی منازل طے کر رہا ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنانا پڑے گا، جو غار حرا میں اپنے عرب کی بارگاہ میں خاموشی عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر اس غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا، جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ شاعر نمبر 4۔ اگر مظلوم ہو تو اہل طائف پر عطا دیکھو، جبین پر زخم کھا کر بھی لبوں پر وہ دعا دیکھو۔ اس کی تشریح۔ شاعر اس اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اگر مظلوم ہو اور کسی نے تم پر ظلم کیا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو اہل طائف کے ظلم و ستم کے باوجود ان کے حق میں دعا کرتے رہے کہ اے خدا ان پر رحم فرما اور ان کو ہدایت دے۔ جب اہل طائف کے شرعیہ لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کو زخمی کر دیا، پھر بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا ہی فرمائی اور پیشانی پر زخم کھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی طلب ہی کی۔ شاعر نمبر 5۔ ذرا اس فاتح عالم کا انداز ظفر دیکھو اور سارے دشمنوں پر ایک رحمت کی نظر دیکھو۔ نظم نعت، صاحبہ اختر نام تشریح۔ اس شعر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ جو ہمیشہ سے آپ کے دشمن رہے کو معاف کرنے کا مناظر بتایا ہے کہ اس طرح کفار مکہ قطار میں کھڑے ہوئے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے، تو اس وقت حضور کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحمت کی نظر فرمائی اور ان سب کو معاف کر دیا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا۔ شاعر نمبر 4۔ اسے جس طور پر سے چاہو، اسے جس رنگ میں دیکھو، وہ ایک انسان کامل ہے، اسے جس رنگ میں دیکھو۔ نظم کا نام نعت، شاعر کا نام صاحبہ اختر تشریح۔ اس آخری شاعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کو جس طرح اور جس رنگ میں بھی ہی تم دیکھو گے، انہیں ایک مکمل انسان پاؤ گے۔ ہر وہ صفت اور خصوصیات موجود ہیں جو کسی بھی مکمل انسان میں ہونی چاہیے۔ ان کی سیرت کا پہلو
اس قدر مکمل ہے کہ کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ رات کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی چینل کو سبسکرائب کریں۔